راکٹ حملے اسرائیل سے تعلقات قائم کرنے والوں کے لیے پیغام ہے۔ فلسطین کی صورتحال پر حزب اللہ کا رد عمل۔ فلسطینی صدر محمود عباس نے اعلیٰ سطح کا اجلاس بلا لیا۔ سیکیورٹی حکام کو فلسطین کا تحفظ یقینی بنانے کا حکم۔ کہا اسرائیلی دہشت گردی کے خلاف دفاع کا پورا حق حاصل ہے۔ قانونی طور پر پاکستان میں مقیم افغان شہریوں کو دی گئی مہلت کے 24 روز باقی۔ 31 اکتوبر تک پاکستان سے انخلا کرنا ہوگا، ورنہ قانون نافذ کرنے والے ادارے گرفتاری اور ملک بدری کو یقینی بنائیں گے۔ 1 نومبر سے پہلے افغانوں کی شناخت کو حتمی بنانے کا فیصلہ بھی کر لیا گیا۔ قوائف چیک کیے جائیں گے۔ صرف اسلام آباد میں 22,000 غیر قانونی افغانوں کی نشاندہی کی گئی۔ 22,000 میں سے 1,300 سے زائد افغانوں کی شناخت مکمل۔ طورخم بارڈر سے واپسی شروع۔ 2 روز میں 60 افغان خاندان وطن واپس پہنچ گئے۔ 40 سال سے تارکین وطن کی مہمان نوازی کر رہے ہیں۔ مدارس میں کوئی غیر قانونی غیر ملکی زیر تعلیم نہیں۔ چیئرمین پاکستان علماء کونسل مولانا طاہر اشرفی کی میڈیا سے گفتگو۔ کہتے ہیں کہ 42 سال سے حالت جنگ میں ہے۔ ملک کا ہر شہری افغان میں امن و امان چاہتا ہے۔ ہر پاکستان کو آئین اور قانون کا احترام کرنا ہوگا۔ اپنی قوت پر یقین رکھنے والی قومیں ہی وقار قائم رکھ سکتی ہیں۔ نواز شریف کی 9 اکتوبر کو لندن سے سعودی عرب روانگی کا امکان۔ 14 اکتوبر کو دبئی جائیں گے۔ قائد نون لیگ کی وطن واپسی کا مجوزہ پلان سامنے آ گیا۔ پاکستان واپسی سے قبل چین اور قطر کا دورہ بھی متوقع۔ 21 اکتوبر کو دبئی سے لاہور کے لیے روانہ ہوں گے۔ شام 7 بجے لاہور پہنچیں گے۔ حفاظتی ضمانت کے لیے 19 اکتوبر کو لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی جائے گی۔ حفاظتی ضمانت ملنے پر ایئرپورٹ سے سیدھا مینار پاکستان جائیں گے۔ اس گمبھیر جو دور ہے، اس وقت جو دور جس میں سانس لینا دشوار ہوا ہے، اس سے نجات جو ہے نواز شریف نجات دہندہ بن کے 21 اکتوبر کو واپس اپنے وطن آ رہا ہے۔ چوتھی دفعہ وزیر اعظم بنے گا اور یہ سارے کے سارے مسئلے جو ہے یہ حل ہوں گے۔ گمبھیر دور کا خاتمہ ہوگا۔ نواز شریف نجات دہندہ بن کر آ رہے ہیں۔ چوتھی بار وزیر اعظم بن کر عوام کو مسائل سے چھٹکارا دلائیں گے۔ رہنما نون لیگ خواجہ آصف کی سیالکوٹ میں نیوز کانفرنس۔ کہتے ہیں کہ ماضی میں بھی وعدے وفا کیے، اب بھی کریں گے۔ نواز شریف اور ان کی بیٹی کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ تاریخ کے حوالے کر دیتے ہیں۔ بہتر فیصلہ عوام کریں گے۔ غیر قانونی مقیم افراد کے خلاف آپریشن کے مثبت نتائج سامنے آ رہے ہیں۔ الیکشن کے لیے تیار ہیں۔ جلد از جلد انتخابات چاہتے ہیں الیکشن وقت پر ہوں تاکہ ہم عوام کی خدمت کر سکیں۔ بلاول بھٹو کا جیکب آباد میں خطاب۔ کہا الیکشن کے بعد تمام سیلاب متاثرین کو گھر ملے گا۔ پورے سندھ میں 21 لاکھ گھر تعمیر کر رہے ہیں۔ آپ کے جو سیلاب متاثر علاقے ہیں وہاں میں نے ان کو رسپانسبلٹی دیا ہے اور انشاءاللہ تعالی ان متاثر خاندانوں کو پنجاب کے سیلاب کے بھی جو لوگ متاثر ہوئے تھے ان کو بھی ہم اس قسم کے پروگرام دینا چاہتے ہیں جہاں ہم نہ صرف اپنا پارٹی کا جو نظریہ ہے وہ پورا کر سکتے ہیں مگر ان کی قسمت تبدیل کر سکتے ہیں اور ان مشکل معاشی حالات میں اپنے لوگوں کو اپنے عوام کو کوئی نہ کوئی ریلیف پہنچا سکتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں ہر سیاستدان کے لیے کہ وہ جیل سے باہر ہو۔ وہ میری روایات ہیں، میں جس سے جنگ لڑتا ہوں پھر اس کی بھی ہاتھ کھلے ہونے چاہیے، میرے بھی ہاتھ کھلے۔ میرا مخالف قید میں ہو، میں اس کے خلاف جلسے اور تقریریں کروں، مزہ نہیں آتا۔ لیکن اگر قانون کے گھیرے میں آیا ہے تو پھر قانون تو پھر قانون ہوتا ہے۔ اپنے وطن کے لیے سوچنا پڑے گا۔ معاملات وقت کے ساتھ ساتھ گمبھیر ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ ایک نظریات کی جنگ ہے۔ لوگ اقتدار کی جنگ لڑتے ہیں، لوگ مفادات کی جنگ لڑتے ہیں۔ میرے ہاتھ کھلے ہوں تو مخالف کے ہاتھ بھی کھلے ہونے چاہیے۔ مخالف جیل ہو میں اس کے خلاف جلسے کروں، مزہ نہیں آتا۔ مولانا فضل الرحمان نے خاموشی کی وجہ بتا دی۔ پشاور میں ورکرز کنونشن سے خطاب میں مولانا نے کہا کہ معاملات وقت کے ساتھ گمبھیر ہوتے جا رہے ہیں۔ لوگ اقتدار میں مفادات کی جنگ لڑتے ہیں۔ چاہتا ہوں ہر سیاستدان جیل سے باہر۔ کہ الیکشن ہو جائے، کچھ خاموش ہے، ہوتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہوتا ہے تو ٹھیک ہے۔
کہ الیکشن کے سوا کوئی راستہ نہیں. ملک میں جو اکانومی کی پوزیشن ہے وہ بڑی کنفیوزڈ ہے. کیا اس ملک میں الیکشن لیٹ ہو جائیں گے, ایمرجنسی لگے یا کوئی مارشل لا لگے؟ جتنا جلد ہو الیکشن کراؤ, آئین کو بچاؤ اور پارلیمنٹ کو مدر آف دا انسٹیٹیوشن صحیح معنی میں بناؤ. بہت مشکل حالات ہیں, الیکشن پتہ نہیں کب ہوں گے. پہلے بہت تاخیر ہو گئی, اس سے آگے آئین راستہ نہیں دیتا. اگر راستہ نہیں ملتا تو کیا ایمرجنسی لگے گی؟ خورشید شاہ کا سوال. ملتان میں میڈیا سے گفتگو میں کہا مارچ میں سینٹ آدھی رہ جائے گی. کچھ سیاستدان کہتے ہیں الیکشن کے وقت موسم صحیح نہیں ہوگا. تمام مسائل کا حل الیکشن میں ہے. استحکام پاکستان پارٹی کا 13 اکتوبر سے عوامی رابطہ مہم شروع کرنے کا اعلان. فردوس عاشق اوان کہتی ہیں کہ پارٹی الیکشن کمیشن میں رجسٹرڈ ہو گئی ہے. جہانگیر ترین کی قیادت میں ہم نے مشکل راستے پر سفر کا آغاز کر دیا. آئی پی پی ملک میں عدم استحکام کو ختم کرنے جا رہی ہے. ان کا کہنا تھا کہ باریاں لینے والی جماعتوں نے سیاسی مفادات کا تحفظ کیا. ملک کو ترقی کی جانب گامزن کرنے کے لیے پرعزم ہیں. سیاسی سفر کا مقصد سیاست اور ریاست کو یکجا کرنا ہے. ملک میں سیاسی خلا ہے. اس وقت آپریشن 4th ٹائم پرائم منسٹر ہو رہا ہے. الیکشن بر وقت اور سب کو لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے. اعجاز الحق کی نیوز کانفرنس. کہا ووٹر سمجھدار ہو گیا ہے. 3 دن میں لاہور میں سوشل میڈیا نے حجاب کھول دیا. 2.5 سال تمہاری اور 2.5 سال ہماری حکومت والی سیاست دوبارہ شروع ہونے جا رہی ہے. اعجاز الحق نے کہا پاکستان کے نظریے اور قبلہ کو درست کرنے والوں سے بات چیت شروع کی ہے. اگلے ہفتے نئے اتحادیوں کا اعلان کریں گے, پھر عوام میں جائیں گے. کراپ میں جو کہ پچھلے سال 33 لاکھ بیل تھی, اس سال پنجاب کی کراپ ہم 80 لاکھ بیل ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, جس کا مطلب ہے 33 لاکھ سے 80 لاکھ ہونے کا کہ $3 بلین اس سال ہماری روئی کی پروڈکشن کی ویلیو میں جو ہے ملک کے اندر جو ہے وہ ہمارے فارن ایکسچینج کی صورت میں ہمارے پاس جو ہے وہ بچے گا. چاہتے ہیں ملک اپنے پیروں پر کھڑا ہو جائے. صنعت کاروں کے جائز مطالبات پورے کیے جائیں گے. وفاقی وزیر صنعت اور پیداوار گوہر اعجاز کی نیوز کانفرنس. کہتے ہیں کہ پنجاب حکومت نے 1 سال میں کپاس کی کاشت کا رقبہ بڑھایا. کپاس کی پیداوار بڑھنے سے $3 ارب کا فائدہ ہوا. وزیر اعلیٰ محسن نقوی کا کہنا تھا کہ آرمی ہیلی کاپٹرز نے فصلوں پر سپرے کیا جس سے فائدہ ہوا. اکیلے شخص کا کوئی کام نہیں, ٹیم ورک سے ٹارگٹ حاصل کیا. ٹارگٹ لے کر کوئی کام کیا جائے تو ہر کام ہو سکتا ہے. 36 لاکھ پرچون فروشوں پر ٹیکس عائد کرنے کی تیاری. شرح 1 سے 5,000 روپے ماہانہ ہو سکتی ہے. تخمینہ بجلی بلوں کی رقم سے لگایا جائے گا. ذرائع کے مطابق 100 مربع فٹ کی دکان پر 1,200 سے 300 مربع فٹ پر 3,000 روپے ٹیکس لگایا جائے گا. 500 مربع فٹ یا بڑی دکان پر 5,000 ٹیکس دینا ہوگا. ٹیکس شہروں کے ساتھ ساتھ دیہی علاقوں سے بھی وصول کیا جائے گا. اسلام آباد میں پاک بحریہ میں کمان تبدیلی کی تقریب. ایڈمرل نوید اشرف نے پاک بحریہ کے 23ویں سربراہ کی حیثیت سے کمان سنبھالی. سبکدوش نیول چیف ایڈمرل محمد امجد خان نیازی نے کمان نئے نیول چیف کے حوالے کر دی. الوداعی خطاب میں ایڈمرل امجد نیازی کی ایڈمرل نوید اشرف کو مبارکباد اور کہا کہ پاک بحریہ کا شمار دنیا کی بہترین بحری افواج میں ہوتا ہے. پاک بحریہ سمندری سرحدوں کی محافظ ہے. پاکستان مشترکہ کوششوں اور تعاون پر یقین رکھتا ہے. بھارت میں انتہا پسندی فروغ پا رہی ہے. ہمیں روایتی اور غیر روایتی خطرات کا سامنا ہے. تیاری اور حالات سے آگاہی ہمارے لیے اہم ہے. کندکوٹ کے قریب کچے میں ڈاکوں کے خلاف پولیس کا آپریشن. 1 ہفتہ قبل اغوا ہونے والے 2 مغوی بحفاظت بازیاب کرا لیے گئے. بازیاب ہونے والوں میں نصیب اللہ منگی اور معشوق منگی شامل ہیں. دونوں کو 1 ہفتہ قبل ہیبت روڈ سے اغوا کیا گیا. ڈاکو مغویوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر رہے تھے. پولیس کی فائرنگ سے مغویوں کو چھوڑ کر فرار ہو گئے. جنوبی افریقہ نے ورلڈ کپ کی تاریخ کا سب سے بڑا سکور بنا دیا. سری لنکا کے خلاف 50 اوورز میں 428 رنز بنا دیے. ساؤتھ افریقہ کے 3 بیٹرز نے سینچریاں بنائی. ورلڈ کپ میں اس سے قبل آسٹریلیا نے سب سے زیادہ 417 رنز بنائے تھے.
کرکٹ ورلڈ کپ کا تیسرا مارکہ بنگلہ دیش نے افغانستان کو رون ڈالا. افغان ٹیم پہلے کھیلتے ہوئے 156 رنز پر ڈھیر ہو گئی. بنگلہ دیش نے ہدف 35ویں اوور میں 4 وکٹ کھو کر حاصل کر لیا. مہدی حسن کو آل راؤنڈ کارکردگی پر میچ کا بہترین کھلاڑی قرار دیا گیا. کار کی ہٹ دھرمی کے آگے انٹرنیشنل کرکٹ کونسل بھی بے بس. پاکستانی صحافیوں اور کرکٹ شائقین کے ویزوں کے معاملے کی سنگینی کا اعتراف کر لیا. یقین دلایا کہ مسئلہ حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہر ممکن کردار ادا کیا جائے گا. نیدرلینڈ کے خلاف میچ کے دوران محمد رضوان کی گراؤنڈ میں نماز پڑھنے کی ویڈیو وائرل. رضوان نے نیدرلینڈ کی اننگ میں پانی کی وقفے کے دوران گراؤنڈ میں ہی نماز ادا کی. سوشل میڈیا صارفین راج تحسین. کرکٹ میں پاکستان تیسری پوزیشن کا میچ بھی ہار گیا. بنگلہ دیش نے 6 وکٹ سے میدان مار لیا. بارش سے متاثرہ میچ میں پاکستان نے پہلے کھیلتے ہوئے 5 اوورز میں 8 وکٹ کھو کر 48 رنز بنائے. بنگلہ دیش کو 5 اوورز میں 65 رنز کا ہدف ملا جو اس نے 4 وکٹ کھو کر حاصل کر لیا. فائنل بارش کے باعث بے نتیجہ ختم. گولڈ میڈل بھارت کے نام. افغانستان سلور میڈل کا حقدار قرار. فٹ بالر نیمار جونیئر کے ہاں بیٹی کی پیدائش. سپر سٹار فٹ بالر نے پیدائش کا اعلان سوشل میڈیا پر کیا. چند تصاویر بھی شیئر کر دیں. بچی کا نام بتاتے ہوئے لکھا, ہماری ماوی ہماری زندگی مکمل کرنے کے لیے پہنچ گئی ہے. خوش آمدید بیٹی. افغانستان کے شمال مغربی علاقوں میں شدید زلزلہ شدت 6.2 ریکارڈ. گہرائی 10 کلومیٹر تھی. زلزلے سے ہرات میں 14 افراد ہلاک, 78 زخمی. متعدد عمارتیں منہدم ہو گئی. تیز شدت کے آفٹر شاکس جاری. جھٹکے ایران اور ترکمانستان میں بھی محسوس کیے گئے. امریکہ نے ایک بار پھر کینیڈا میں ہردیپ سنگھ کے قتل میں تشویش کا اظہار کیا. محکمہ خارجہ کے نمائندہ خصوصی برائے بین الاقوامی تعاون جیمز رابن بولے, تحقیقات میں ہندوستان کا کینیڈا سے تعاون کرنا اہم ہے. امریکہ قاتلوں کی تلاش میں کینیڈا کو مدد فراہم کر رہا ہے. بھارت سے بھی یہی چاہتے ہیں. کینیڈا بھارت تنازع میں چین کے ڈس انفارمیشن پھیلانے کا ثبوت نہیں. قاتل کی تحقیقات مکمل ہونے تک مزید بات نہیں کرنی چاہیے. روس اور امریکہ میں سفارتی کشیدگی بڑھ گئی. روسی سفارتکاروں کی ملک بدری پر امریکہ کا شدید رد عمل. 2 روسی سفارتکاروں کو ملک چھوڑنے کا حکم دے دیا. امریکی عہدیدار کا کہنا تھا کہ سفارتکاروں کو ہراساں کرنے کے روسی اقدامات قطعی طور پر قبول نہیں. سفارتکاروں کی بے دخلی واضح پیغام ہے. ماسکو میں سفارتکاروں سے روا رکھا جانے والا ناقابل قبول سلوک کے نتائج بھی ویسے ہی ہوں گے. پاکستان کے لیے ایک اور اعزاز. خلا باز نمیرہ سلیم نے تاریخ رقم کر دی. نمیرہ سلیم اور ان کے ساتھی خلا کا سفر مکمل کر کے واپس آ گئے. خلائی طیارہ مسافر جو باحفاظت زمین پر لے آیا. نمیرہ قطب جنوبی اور شمالی پر بھی قومی پرچم لہرا چکی ہے. فرائیڈے پر ہنگامہ برپا. گمنام قاتل نے شہر میں خوف پھیلا دیا. ہالی ووڈ ہارر فلم تھینکس گیونگ کا ٹریلر جاری. فلم 17 نومبر کو ریلیز کی جائے گی. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.